اے وطن کے پاسبانوں شکریہ، اے وطن کے پاسبانوں شکریہ، آہنی پیکر جوانوں شکریہ، اے وطن کے پاسبانوں شکریہ، آہنی پیکر جوانوں شکریہ، تم پر نازاں ہے وطن کی آبرو، قوم کو تم نے کیا ہے سرخرو، تم نے اپنا خون بہا کر چار سو، ایک ایک دل کو دیا درس نمو، اے لہو کے گلستانوں شکریہ، اے وطن کے پاسبانوں شکریہ، نقش ہے دل پر تمہارا بانک پن، تم پر صدقے مجھ سے لاکھوں اہل فن، تم لڑے اس شان سے بہر وطن حیرتی ہیں آج بھی کوہ و دمن، اے فضاؤں کی چٹانوں شکریہ، اے وطن کے پاسبانوں شکریہ، تم حقیقت میں وطن کے لال ہو، روح مستقبل غرور حال ہو، تم سراپا عزم و استقلال ہو، اس زمیں پر آسماں کی ڈھال ہو، اے زمیں کے آسمانوں شکریہ، اے وطن کے پاسبانوں شکریہ، تم کلیم و نوح کا اعجاز ہو، تم سلیماں کا پر پرواز ہو، کیوں نہ تم پر اس زمیں کو ناز ہو، تم علی کے بازوؤں کا راز ہو، حرف حق کے رازدانوں شکریہ، اے وطن کے پاسبانوں شکریہ، آہنی پیکر جوانوں شکریہ۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ 6 ستمبر سن 2020۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام پیاروں کے طفیل آپ تمام احباب کو دنیا بھر کے تمام پرامن انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین الہی آمین۔ جملہ مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ 6 ستمبر یوم شہدائے پاکستان اور یوم دفاع پاکستان۔ سامعین اکرام، 6 ستمبر 1965 کی صبح پاکستان پر حملہ ہوا۔ اس جنگ میں پاکستانی افواج نے اپنا تاریخی کردار ادا کیا، ساتھ ساتھ پاکستانی قوم کا کردار بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جنگ محض ہتھیاروں سے نہیں، جذبوں سے جیتی جاتی ہے۔ 1965 کی جنگ میں بھی پاکستانی افواج اور قوم کا یہی جذبہ تھا۔ اس جنگ میں شاہینوں کے شہر سرگودھا کے عوام نے ایک خوبصورت مثال قائم کی اور مسلح افواج سے بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ زخمیوں کے لیے خون کی ضرورت پڑنے پر بلڈ بینک کے باہر لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں، خون عطیہ کیا گیا، بستر اور چارپائیاں، یہاں تک کہ لوگ اپنے گھروں سے
اشیاء خورد و نوش بھی لے آئے۔ 6 ستمبر کا دن یوم شہدائے پاکستان اور یوم دفاع پاکستان کے طور پر ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے جو 1965 کی جنگ میں شہادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ یہ وہی دن ہے جب پاکستانی مسلح افواج نے اپنے سے 5 گنا بڑی فوجی قوت کا مقابلہ کرتے ہوئے نہ صرف لاہور، سیالکوٹ، سرگودھا بلکہ کئی محاذوں پر سرزمین پاکستان کا دفاع کیا۔ 1965 کی جنگ کے واقعات پاک افواج اور قوم کی عظیم قربانیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ 6 ستمبر 1965 کو لاہور اور قصور کے علاقوں پر حملے میں پاک افواج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور یہ وہی دن تھے جبکہ پاکستان ایئر فورس کے مایہ ناز سپوت MM عالم صاحب نے اپنے F-86 طیارے سے کم وقت میں مخالف دشمن کے 5 لڑاکا طیارے مار گرانے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ 1965 کی جنگ کی اہم ترین بات یہ ہے کہ پوری قوم پاک افواج کے شانہ بشانہ دفاع وطن میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ آج 6 ستمبر کے موقع پر ہم تمام بحیثیت قوم اپنے مسلح افواج کے ساتھ دفاع وطن اور ملک کی تعمیر و ترقی میں کھڑے ہو کر ملک کے لیے شہادت جیسی عظیم قربانی دینے والے شہداء کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تمام شہداء کو سلام۔ خراج تحسین، آواز بینا عابدی۔ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ تازگی ہے گلستان میں، اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ سبز و خرام دوست دنیا ہے تمہارے غم میں گریا، بلبل شاق گلستان رو رو کہتے ہیں یہ ہر آن، میرے پھولوں میرے غنچوں اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ ذرا سوچئے، غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔ اے وطن کے پاسبانوں شکریہ، آہنی پیکر جوانوں شکریہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں یوم دفاع وطن کے موقع پر خصوصی پروگرام، جس میں ہم اپنے تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے معروف مشہور سینئر شاعر اور مجموعہ کلام جاگ اٹھا ہے سارا وطن کے خالق شاعر جناب حمایت علی شاعر صاحب، جناب حمایت علی شاعر صاحب اپنے مجموعہ کلام جاگ اٹھا ہے سارا وطن میں تحریر فرمایا کہ اپنے وطن کے ہم رکھوالے، اپنا وطن ہے
اپنا سہارا، اپنے وطن کے ہم رکھوالے، اپنا وطن ہے اپنا سہارا، اپنے وطن کا ذرہ ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، قدم قدم پر لہو بہا کر اس کا حسن کیا اجاگر، قدم قدم پر لہو بہا کر اس کا حسن کیا اجاگر، کتنے چاند ستارے کھوئے تب یہ حسین خورشید ابھارا، اس دھرتی کی خاطر اپنے ٹوٹ گئے ہیں کیا کیا سپنے، کیا کچھ کھو کر اس کو پایا، کیا کچھ تج کر اسے سنوارا، اس کی صبحیں صبح بہاراں، اس کی شامیں شام نگاراں، یہ ہے نکہت و رنگ کا مسکن، یہ ہے محور زیست ہمارا، اس بستی پر کریں نچھاور اپنی ذات کے سارے جوہر، اپنے خون کی آب لٹا کر ہم نے اس کا روپ نکھارا، اپنے وطن کے ہم رکھوالے، اپنا وطن ہے اپنا سہارا، اپنے وطن کا ذرہ ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، پاک وطن کے تمام شہیدوں کو سلام۔ سامعین اکرام، آج 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان اور یوم شہداء پاکستان، اور کل 7 ستمبر کو یوم فضائیہ۔ پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر جناب فیروز ناطق خسرو صاحب، جو کہ عہد حاضر کے کونا مشق شاعر، اپنے نظمیہ مجموعہ کلام آنکھ کی پتلی میں زندہ عکس میں جناب فیروز ناطق خسرو صاحب نے یوم دفاع پاکستان کے سلسلے میں تحریر فرمایا کہ 6 ستمبر جرتوں کی داستاں، 6 ستمبر جرتوں کی داستاں قوم کو درپیش تھا ایک امتحان، ولولوں کی صبح تھی جذبوں کی رات، چل رہی تھی تیز نبض کائنات، نوجواں باندھے ہوئے سر سے کفن، آرزو میں تھے شہادت کی مگن، کس کے کمریں تھے جو بوڑھے تن گئے، دشمنوں کے حق میں رستم بن گئے، توڑ کر ہاتھوں کی اپنے چوڑیاں، چل پڑیں ہتھیار لے کر بیبیاں، یا علی کہنے کی تھی ہونٹوں سے دیر، بچہ بچہ بن گیا جنگل کا شیر، کروٹیں لیتا تھا طفل شیر خوار، جیسے نرغے میں ہو کوئی شہسوار، کیا بیاں اس دن کہو احوال اب، ہم مناتے ہیں جسے ہر سال اب، جو بھی لمحے تھے گزارے ایک ساتھ، دل دھڑکتے تھے ہمارے ایک ساتھ، پھر وہی پہلا سا ہم میں جوش ہو، جوش میں رہتے ہوئے بھی ہوش ہو، اے خدا ہم صاحب ایمان ہوں، لاکھ غالب ہوں مگر ایک جان ہوں۔ 6 ستمبر جرتوں کی داستاں، قوم کو درپیش تھا ایک امتحان۔ جی ہاں سامعین، فیروز ناطق خسرو صاحب نے اپنی نظم میں بجا تحریر فرمایا
کہ قوم کو درپیش تھا ایک امتحان، اور الحمدللہ قوم اس امتحان میں سرخرو ہوئی، کامیاب ہوئی۔ جناب فیروز ناطق خسرو صاحب نے عظیم ماں کے عظیم بیٹوں کے نام تحریر فرمایا کہ وہ ماں بھی کتنی عظیم ہوگی کہ جس کے بیٹے وطن کی عزت، وطن کی حرمت، وطن کی عظمت پر کٹ مرے ہیں۔ عظیم ماں کے عظیم بیٹوں، تمہاری جرت کی داستانیں، شجاعتوں کے حسین ترانے ہماری تاریخ کے سنہرے حروف بن کر دمک رہے ہیں، ستارے بن کر چمک رہے ہیں۔ عظیم ماں کے عظیم بیٹوں، ہم اپنے شانوں پر زندگی کا جوا اٹھائے عذاب شام و سحر سے ہر دم گزر رہے ہیں۔ فلک کی گردش سراب لمحوں کی دھول بن کر حسین خوابوں کو ڈس رہی ہے۔ ہمارے جسموں کو وقت کی دھوپ اپنی آتش زدہ زباں سے جھلس رہی ہے۔ دلوں میں اپنے کدورتیں ہیں، ہماری آنکھوں میں نفرتیں ہیں، مگر ہم اپنی عقیدتوں کے تمام موتی، محبتوں کے بھرے خزانے تمہارے دامن کی نظر کرنے، تمہارے قدموں تلے لٹانے گزشتہ سالوں کی طرح اب بھی نہ جانے کب سے اس آج کے دن کے منتظر تھے کہ جلد آئے یہ آج کا دن۔ عقیدتوں کے تمام موتی، محبتوں کے بھرے خزانے تمہارے دامن کی نظر کر دیں، تمہارے قدموں تلے لٹا دیں۔ عظیم ماں کے عظیم بیٹوں، جو ہم سے پوچھو تو آج بھی تم اندھیری راتوں میں چلنے والوں کی جستجو ہو، تلاش منزل میں کارواں سے بچھڑنے والوں کی آرزو ہو۔ محیط بادل زمیں پر قہر خدا کی صورت نہ جانے کب سے برس رہے تھے، تمہارے دم سے وہ چھٹ گئے ہیں۔ چمکتے سورج کے سامنے جو سیاہ پردے تنے ہوئے تھے وہ ہٹ گئے ہیں۔ یہی وہ دن ہے، یہ آج کا دن، فضا میں شعلوں کے درمیان جب ہمارے شاہین وطن کی ناموس کو بچانے عدو سے شام و سحر لڑے تھے، اجل کی طرح جھپٹ پڑے تھے۔ کبھی ہزاروں کے درمیان وہ مثال کوہ گراں کھڑے تھے۔ وہ ماں بھی کتنی عظیم ہوگی کہ جس کے بیٹے وطن کی عزت، وطن کی حرمت، وطن کی عظمت پر کٹ مرے ہیں۔ جوان تازہ لہو کے چھینٹے بقا و آزادی وطن کا نشاں ہوئے ہیں۔ عدو کے حق میں یہ تیغ و تیر و سنا ہوئے ہیں۔ عظیم ماں کے عظیم بیٹے، ہماری نظروں سے دور رہ کر بھی یہ ہمارے ہی درمیاں ہیں۔ نقوش پا ان کے جاوداں ہیں، حیات نو کی نوید ہیں یہ، شہید ہیں یہ، شہید ہیں یہ۔ عظیم ماں کے عظیم بیٹے۔ تمام شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جناب فیروز ناطق خسرو صاحب کے مجموعہ کلام آنکھ کی پتلی میں زندہ عکس سے آپ نے 2 کلام سماعت فرمائے۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو دبستان پاکستان کی آواز میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز عابدی۔ ہم آج بھی کسی سے جنگ کے طالب نہیں، نہ کل تھے، لیکن اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا
تو ہم اس کا بھرپور جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، اور آج بھی پوری پاکستانی قوم دفاع وطن اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنے مسلح افواج کے ساتھ ہیں۔ آپ کے لیے یہ ایک پیغام سماعت فرمائیے، توجہ فرمائیے اور اس پر عمل فرمائیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ذرا سوچئے، غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔ دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال اپنی اور دوسروں کی جان کا نقصان، لہذا دوران ڈرائیونگ موبائل فون ہرگز استعمال نہ کریں۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں سامعین۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان اور یوم شہدائے پاکستان کے موقع پر خصوصی پروگرام۔ جناب حمایت علی شاعر صاحب اور جناب اسکواڈرن لیڈر پاکستان ایئر فورس فیروز ناطق خسرو صاحب کے کلام کے بعد عہد حاضر کی ایک اور شاعرہ محترمہ امت الحی وفا ٹونکی صاحبہ، شہیدوں کے نام تحریر فرمایا محترمہ وفا ٹونکی صاحبہ نے کہ میرے وطن کے شہیدوں سلام کرتی ہوں، میرے وطن کے شہیدوں سلام کرتی ہوں، حیات اپنی تمہارے ہی نام کرتی ہوں، میرے وطن کے شہیدوں سلام کرتی ہوں، حیات اپنی تمہارے ہی نام کرتی ہوں، تمہارے دم سے سلامت ہے آج میرا وطن، تمہارے دم سے سلامت ہے آج میرا وطن، تمہارے خون سے شاداب ہے یہ پیارا چمن، لٹاؤں تم پر نہ کیوں آج اپنا تن من دھن، تمہارے جذبوں کا میں احترام کرتی ہوں، میرے وطن کے شہیدوں سلام کرتی ہوں۔ پھر آج یوم دفاع وطن ہمارا ہے، بلند شان سے اپنا یہ چاند تارا ہے، کہ تم نے خون سے اپنا وطن سنوارا ہے، یہ اعتراف حقیقت میں عام کرتی ہوں، میرے وطن کے شہیدوں سلام کرتی ہوں، تمہارا خون کبھی رائے گا نہ جائے گا، ہر ایک بچہ وطن کا صلہ یہ پائے گا، ہمارے آگے کوئی بھی نہ سر اٹھائے گا، میں اپنے دل سے دعائے دوام کرتی ہوں، میرے وطن کے شہیدوں سلام کرتی ہوں، میرے وطن کے شہیدوں سلام کرتی ہوں، حیات اپنی تمہارے ہی نام کرتی ہوں، میرے وطن کے شہیدوں سلام کرتی ہوں۔ محترمہ امت الحی وفا صاحبہ ٹونکی وطن کے شہیدوں کو سلام، جزاک اللہ۔ عہد حاضر کے ایک اور شاعر جناب فرخ ہمایوں صاحب، جناب فرخ ہمایوں صاحب نے تحریر فرمایا کہ میرے وطن کے جری جوانوں، وطن کی حرمت کے پاسبانوں، میرے وطن کے جری جوانوں، وطن کی حرمت کے پاسبانوں، تمہاری جرت کی داستانیں وطن کے سینے پر ذوفشاں ہیں، کہ رونقیں اس چمن کی ساری تمہیں نے دی ہیں جہاں جہاں میں، میرے وطن کے جری جوانوں، وطن کی حرمت کے پاسبانوں، تمہاری جرت کی داستانیں وطن کے سینے پر ذوفشاں ہیں،
کہ رونقیں اس چمن کی ساری تمہیں نے دی ہیں جہاں جہاں میں۔ جناب فرخ ہمایوں صاحب۔ سامعین اکرام، عہد حاضر کے ایک اور شاعر جناب فرخ اظہار صاحب نے یوم دفاع پاکستان کے موقع پر مسلح افواج کو سلام پیش کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ اے فوج کے جوان تجھے قوم کا سلام، اے فوج کے جوان تجھے قوم کا سلام، ملت کے پاسبان تجھے قوم کا سلام، ہو کر شہید نام وطن معتبر کیا، ہو کر شہید نام وطن معتبر کیا، عرض وطن کی شان تجھے قوم کا سلام۔ دھرتی بھی، آسماں بھی، فضا بھی، ہوائیں بھی، دھرتی بھی، آسماں بھی، فضا بھی، ہوائیں بھی ہیں تجھ پر مہربان، تجھے قوم کا سلام۔ جرت ہے بے مثال تو ہمت تیری کمال، جرت ہے بے مثال تو ہمت تیری کمال، جذبے تیرے چٹان تجھے قوم کا سلام۔ تاریخ میں وفا کی ہے روشن تیرا وجود، تاریخ میں وفا کی ہے روشن تیرا وجود، ہر پل ہر ایک آن تجھے قوم کا سلام۔ حاصل شرف ہوا ہے شہادت کا جو تجھے، حاصل شرف ہوا ہے شہادت کا جو تجھے، اللہ کے مہمان تجھے قوم کا سلام۔ سوئے زمین تاب فلک سرفراز تو، سوئے زمین تاب فلک سرفراز تو، شاہین کی اڑان تجھے قوم کا سلام۔ غازی بھی تو، شہید بھی تو، معتبر بھی تو، غازی بھی تو، شہید بھی تو، معتبر بھی تو، تو ہے وطن کا مان تجھے قوم کا سلام۔ اے فوج کے جوان تجھے قوم کا سلام، ملت کے پاسبان تجھے قوم کا سلام، تجھے قوم کا سلام۔ جزاک اللہ جناب فرخ اظہار صاحب، پاک افواج کے جوانوں کو سلام تحریر فرمایا آپ نے۔ سامعین کرام، 6 ستمبر یوم دفاع وطن کے موقع پر شہدائے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کی غزلیات محفوظ ہیں، غزلیات کا جب پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ اس میں ضرور شامل ہوں گی۔ آپ کی نوازشات کا بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے۔ ہمارے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے تمام افراد جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہیں۔ ہمارے اہل قلم بھی ہمارا سرمایہ ہے۔ آج 6 ستمبر کے موقع پر ہم اپنے تمام مسلح افواج، تمام سیکورٹی اداروں کے جوانوں، افسروں اور جذبہ حب الوطنی سے سرشار تمام پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، تمام غازیوں کو
شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت نقش ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ 6 ستمبر 1965 کی جنگ کے تناظر میں فرما گئے کہ وہ غازیوں کے مارکے حدود ارض پاک میں، وہ غازیوں کے مارکے حدود ارض پاک میں عدو کے زور دب گئے مجاہدوں کی دھاک میں، اور جدھر بھی دیکھیے تھی موت کافروں کی طاق میں، جدھر بھی دیکھیے تھی موت کافروں کی طاق میں، ہزاروں دشمنوں کے سر تڑپ رہے تھے خاک میں، اور غرور کے نشے میں جو بھی چڑھ کے آیا کٹ گیا، وہی بچا ہے ان کی کاٹ سے جو پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت نقش ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلام تحریر فرمایا، اسے شیئر فرمایا محترمہ کرن ہاشمی نے۔ جزاک اللہ۔ سامعین کرام، 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، یوم شہداء پاکستان، 7 ستمبر یوم فضائیہ، اور 11 ستمبر یوم وفات قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، 11 ستمبر 1948۔ قائد اعظم کے بارے میں مختلف شعراء کرام نے جو کچھ فرمایا، اس میں سے چیدہ چیدہ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ حفیظ جالندھری صاحب نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے دل میں ہے ایک آگ موجزن، ہر مسلمان کے دل میں ہے ایک آگ موجزن، اس آگ کا دھواں ہے محمد علی جناح۔ علامہ سیماب اکبر آبادی نے فرمایا کہ اس قوم نو کا قائد اعظم جناح تھا، اس قوم نو کا قائد اعظم جناح تھا، اس روح انقلاب کا محرم جناح تھا۔ جناب شاعر لکھنوی صاحب فرما گئے کہ قائد اعظم ہیں زندہ، اس یقین سے کام لو، قائد اعظم ہیں زندہ، اس یقین سے کام لو، جو کہے مردہ انہیں اس کا گریباں تھام لو۔ سامعین کرام، بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 کراچی میں ولادت ہوئی۔ قائد اعظم کے والد ماجد جناح پونجا ایک تاجر تھے۔ قائد اعظم نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ میٹرک کرنے کے بعد ہمارے قائد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور وہاں وکالت کی، اعلیٰ تعلیم حاصل کی، بیرسٹر بن کر واپس تشریف لائے۔ ہمارے قائد اعظم ایک قابل ترین نڈر اور ایماندار وکیل تھے۔ انہوں نے اپنی قابلیت اور خصوصیات کی بنا پر بہت جلد ایک مشہور وکیل کی صورت اختیار فرمائی۔ ان دنوں پاک و ہند میں انگریزوں کی حکمرانی تھی، لہذا پاک و ہند کے لوگ انگریزوں سے آزادی کی جد و جہد کر رہے تھے۔ ہمارے قائد اعظم اس جد و جہد میں شریک ہوئے، اور چونکہ وہاں 2 قومیتیں تھیں، لہذا ہمارے قائد اعظم مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور سیاسی بصیرت و قابلیت کے پیش نظر مسلم لیگ کی قیادت ہمارے قائد اعظم کے حصے میں آئی۔ قائد اعظم نے انگریزوں سے پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا، اور باور کیا کہ پاک و ہند میں ایک قوم نہیں بلکہ 2 قومیں آباد ہیں، اور ان دونوں ہی قومیتوں کو الگ آزاد وطن چاہیے جہاں وہ اپنے مذاہب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ جبکہ دوسری قوم کی جانب سے قائد اعظم کی مخالفت کی گئی، لیکن اس مخالفت کے باوجود ہمارے قائد اعظم نے اپنی کوششوں کو جاری رکھا اور
بالآخر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے قائدین کی جد و جہد رنگ لائی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار وطن کی حیثیت سے ابھرا۔ ہمارے قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے اور قوم کو محنت اور ایمانداری کا درس دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم کی شخصیت کو دنیا نے مانا۔ آج ہم بحیثیت قوم اپنے قائد کو خراج پیش کر رہے ہیں۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی۔ آج 6 ستمبر کے موقع پر ہم پروگرام کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ 11 ستمبر کو ہم پروگرام کرنے حاضر نہیں ہو سکیں گے۔ پیشگی ذکر خیر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا آج کے پروگرام میں۔ قائد اعظم کی روحانی زندگی کے بارے میں بھی ہم اس سے قبل پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں۔ قائد اعظم رہبر پاکستان، اے قائد عالی شان، اے رہبر پاکستان، تم نے ہی تو دی پہچان، ملت کے تم ہی سلطان، اے قائد عالی شان، اے رہبر پاکستان۔ بکھرے ہوئے لوگوں کو پیغام اخوت سے اور جہد مسلسل سے ایک رستے پر تم لائے، اسلامی اصولوں پر ملت کو کیا یکجا، ہر ایک مخالف سے بے تیغ ہی ٹکرائے، آزادی ملت ہی ہے سب سے بڑا احسان، اے قائد عالی شان، اے رہبر پاکستان۔ گر تم جو نہیں ملتے یہ قوم کہاں ہوتی، انگریز غلامی سے ملتی نہ نجات ہم کو، آئندہ کی سب نسلیں محکوم ہی ہو جاتی، ایک بار گراں لگتی اپنی ہی حیات ہم کو، یہ کام اسی کا ہے چنتا ہے جسے رحمان، اے قائد عالی شان، اے رہبر پاکستان۔ کردار و قیادت سے تاریخ رقم کر دی، دن رات مشقت کی کم کم ہی کیا آرام، ملت کے مقدر کے چمکانے کو کافی ہے قائد کا یہی پیغام، ہم کام کریں بس کام، بھولے ہیں نہ بھولیں گے ہم آپ کا یہ فرمان، اے قائد عالی شان، اے رہبر پاکستان، اے رہبر پاکستان۔ اللہ تعالی حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے جملہ قائدین اور تمام شہداء کو غریق رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ سامعین اکرام، ہمیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، زندگی بخیر۔ آئندہ پروگرام میں آپ سے گفتگو رہے گی، آپ کے کلام کے ساتھ، آپ کے انتخابات کے ساتھ حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان سرفراز عابدی کو اس دعائیہ شعر کے ساتھ اجازت دیجیے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور جیتے رہیں دنیا بھر کے تمام پر امن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ ہم چلے فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ ان تمام خواتین و حضرات کی توجہ کے لیے جو لاپرواہی اور تیز رفتاری سے گاڑیاں چلاتے ہیں، پاکستان میں سن 1947 سے لے کے اب تک تقریباً 1,50,000 جانیں ٹریفک حادثات میں ضائع ہوئیں۔ ہمارے چند اثاثے جن کو ہم نے ماضی قریب میں ٹریفک حادثات میں کھو دیا۔ بچھڑوں کو کیسے ملاؤ گے ان چلتے پہیوں کے نیچے، دیکھو تو خون کے ہے چھینٹے، کیا تم کو یہ احساس نہیں، یا سو